سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ، اور امیر المومنین نہ کہنا، یعنی یہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے اجازت دے دیں، میں عمر بن خطاب۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے خامن یعنی رسول اللہ دفن تھے، ان کے والد بھی دفن تھے، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضرت عمر کو بتایا تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس دنیا میں سے بڑھ کر کوئی عزیز چیز نہیں تھی کہ میں نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہوتا۔ اس میں صرف یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور پھر حضرت عمر نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی، انہوں نے کہا میرا معاملہ لگتا ہے قریب ہے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں قتل ہوں گا۔ ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر یہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا احد تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو سارے صحابہ کو پتا تھا، حضرت طلحہ کو بھی پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے، حضرت زبیر کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر بھی، یہ سب موجود تھے، اور صدیق حضرت ابوبکر تھے، باقی سب شہداء تھے۔ تو مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے نعت یا اشعار پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر مسجد سے گزرتے ہیں اور تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسجد میں اس نے شعر و شاعری شروع کی ہوئی ہے، زبان سے کچھ نہیں بولتے، صرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والا کون؟ حضرت عمر، کتنا روب، خلیفۃ المسلمین، اور کہتے ہیں عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے اور میں ان کو نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا۔ آگے سے حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے مفتی اکرام سے، علماء سے، انہوں نے کہا بتاؤ تمہاری اس بات کا گواہ کون ہے؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، بتاؤ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن و حدیث میں؟ یہ کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، پوچھیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تھی۔ کبھی کسی اور صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بخاری مسلم میں درجنوں جگہ حضرت عمر ہی تلوار نکالتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی نیچر وہ تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بھی وہ جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، وہ نبی علیہ السلام کی تربیت نہیں تھی، وہ پہلے سے چل رہی تھی، اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کی صحبت کر کے بھی کسی خاص حد تک ہی کو بندہ ایڈریس ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر ابو بکر نہیں بن سکے، ان کا غصہ ادھر کا ادھر ہی رہا، اور وہ اتنا ادھر رہا کہ حضور کی وفات کے موقع پہ بھی تلوار نکالی ہوئی ہے۔ کوئی ناسخ و منسوخ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ پہلے کرتے سن بعد بڑے نرم ہو گئے سن، نہیں، یہ تو وفات والی حدیث بخاری میں موجود ہے، پھر اپنے دور خلافت کی جو ان کی حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا آپ نے۔ اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا، اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، اوپر بھی چادر کوئی نہیں، صرف تہمت باندھی ہوئی ہے، آپ اٹھے ہیں جسم پہ چٹائی کے نشان۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ پھر سرکار حضرت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو، اس طرح سٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے رکھی ہے اپنے دور میں۔ جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوں اور اگر وہ واقعی جینوئن مومن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا۔